ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 میں جبل پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک علم و دولت اور علم پر گھرانے سے تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ درس و تدریس کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ سندھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو سکریٹری طالب علم۔ ان سے فیض پا کر آج وطن عزیز کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کو اسلام، اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار و روایات سے بے پناہ محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں ان کی تہذیبی وابستگی بڑی نمایاں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وطن سے محبت تو گویا ان کے خون میں رچی بسی ہوئی ہے۔ زیر نظر مضمون میں بھی ان کا بھرپور اظہار ہوا ہے۔ 2005 میں ان کا انتقال ہوا اور وہ حیدرآباد میں دفن ہوئے۔ نظرِ پاکستان متن: مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شعبہ بنایا ہے، لیکن جب کفر الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں نے عمل دخل کی وجہ سے ملک کا وارانہ طور پر طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کی دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الحلف ثانی کھڑے ہوئے۔ اس نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگ زیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگ زیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مراٹھوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو
اہمیت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، اور اس کے دلوں سے احساس و کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔